السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، دنیا میں گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور فتنے بھی ابھر رہے ہیں اور ہر برائی اپنا سر اٹھا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ اور نبیوں کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو نبھانے والا اب کون ہے؟ آئیے حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں، احکام شریعت کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنا تعلق اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے مشائخ، علماء، صلحاء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل اور پرابلم بھی تھوڑی سی تھی، اس زمانے میں دو نبی آیا کرتے تھے، اور جب کہ انسانوں کا وجود بڑھ گیا، پرابلم بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئی، اب پورے دنیا میں ایک نبی بھی نہیں۔ عقل تو یہ چاہتی ہے شہر جودھ پور میں 3 اور 4 نبی ہونے چاہیے، اس لیے کہ تعداد بڑی ہوئی۔ دلی، کلکتہ، بمبئی جیسے شہر میں 8-8 10 نبی ہونے چاہیے، لیکن جودھ پور اور دلی اور بمبئی اور کلکتہ تو چھوڑو، پورے دنیا میں ایک نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ سلسلہ کیوں بند کیا؟ سنیں اور غور سے سنیں، اور خاص طور سے فارغ ہونے والے طلبہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر اور محبوب کو جو امت عطا فرمائی اور امت میں جو علماء صلحاء عطا فرمائے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اب اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں جو علماء صلحاء ہیں وہ صبح قیامت تک امت کی رہبری کرتے رہیں گے۔ لہذا دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، اکابر مشائخ فوراً اس پر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کے مقابلے کے لیے افراد کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے طلبہ عزیز، پیارے طلبہ عزیز، اپنے اسلاف سے تعلق جوڑ کے رکھو، اپنے اسلاف سے تعلق جوڑ کے رکھو، اکابر مشائخ کی کتابوں کو سینے سے لگا کے رکھو، ان کو محبتوں سے پڑھو۔ افسوس کی بات ہے امت نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بے شک دوستوں، یہ فتنے کا دور ہے، اور حضرت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو اس وجہ سے بند کر دیا کہ اب وہ جو ذمہ داری تھی جو انبیاء علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے دنیا میں، اصلاح کا، تبلیغ کا اور دعوت کا، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی جو محنت کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، اب ان کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ کر چلے جانے کے بعد وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے اوپر ڈالی ہے، اور پوری عوام کے اوپر تو عموماً ہے، لیکن خصوصاً علماء کے اوپر ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو بے شک ہمارا بھی کیا حال ہوتا آپ بہتر جانتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا کہ اگر علماء نے جو محنتیں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو میرے دوستوں، وبا کے دور میں ڈاکٹر سے مل کر رہنا اور ڈاکٹر کو دوست بنانا ضروری ہے، اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں علماء سے جڑ کر رہنا بہت ضروری ہے۔ ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ صبح کو کلمہ پڑھنے والا رات میں کافر ہو رہا ہے، رات کو کلمہ پڑھنے والا صبح میں کافر ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے حالات میں، ایسے نازک دور میں، ایسے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو علماء سے، علماء حق سے جوڑ کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔